الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سورہ کوثر کے حوالے سے تھوڑی بہت گفتگو کی تھی. آج اس پر انشاءاللہ تعالی مزید کچھ گفتگو کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ کوثر لفظوں کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا سمندر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی. یہ وہ دور تھا جب شعر و شاعری عرب میں عروج پر تھی. اہل عرب کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اس لیے وہ ان کو جو عربی نہیں ہوتے تھے ان کو عجمی کہتے تھے. عجمی کا معنی ہے گونگا. وہ کہتے تھے بولنا تو ہمیں آتا ہے عربیوں کو، باقی تو گونگے ہیں. دو چار لفظ ہوتے ہیں ان کی بولی میں بس. ہماری عربی زبان دنیا کی سب سے وسیع ترین زبان ہے. تو شعر و شاعری سے بڑا شغف تھا. چلتے پھرتے شعر بنا دیتے تھے. پھر سالانہ میلے لگتے تو شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا. کون سب سے مضبوط کلام پیش کرتا ہے، ان کے مقابلے ہوتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جہاں اور بہت سارے معجزے اور کمالات عطا فرمائے، وہیں اللہ نے حضور کو قرآن کا بھی معجزہ عطا فرمایا. مکہ والوں کی زبان بھی عربی اور قرآن کی زبان بھی کیا ہے؟ عربی. اللہ نے ایسا شاندار عظمت والا
ایسا کلام نازل فرمایا کہ اہل عرب جو دوسروں کو گونگا کہتے تھے بولی تو ہمیں آتی ہے، جب قرآن آیا اور مصطفیٰ پیارے کی بولی میں قرآن جب بولا تو مکہ کے سارے، عرب کے سارے، دنیا کے سارے مقابلے پر آنے والے عاجز ہو گئے۔ کوئی بندہ بھی قرآن کے مقابلے میں ایک سورت تک نہ بنا سکا۔ اور قرآن کا تو آج بھی چیلنج ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں یہ قرآن جھوٹا ہے اور یہ اللہ کی کتاب نہیں، تو قرآن کا ان کو آج بھی چیلنج ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر، اپنے محبوب پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو شان والا کلام ہم نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمایا ہے، اے لوگو اگر تم یہ شک کرتے ہو کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے خود کلام بنا لیا ہے، یہ اللہ نے نہیں اتارا، انہوں نے خود بیٹھ کر یہ کلام بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں کسی بندے کا کلام ہے، فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر تم بھی آ جاؤ میدان کے اندر، قرآن کے مقابلہ پر کوئی ایک سورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو اور قرآن کے مقابلے پر ایک سورت لے کر آؤ۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا نہیں لا سکو گے قرآن کے مقابلے پر اور ہرگز نہیں لا سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس آگ سے ڈرو۔ تو مکہ کے عرب کے سارے کافر لاجواب ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں کوئی سورت لا سکے؟ بولیے نہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر سورہ کوثر کو نازل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ مردان شیر یزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور ان کو سورہ کوثر لکھوا دی۔ فرمایا اے علی سورہ کوثر لکھ کر لے جاؤ اور کعبۃ اللہ کے ساتھ جہاں پر مکہ کے کافروں اور شاعروں کے کلام لٹکے پڑے موجود ہیں، وہیں جا کر اللہ کے کلام کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر بھی جا کر چسپاں کر دو۔ جب ان کا مقابلہ
لگے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کس کا کلام ہے جو رب کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی نے سورہ کوثر کو کاغذ پر لکھ کر کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ چسپاں کر دیا، لٹکا دیا۔ جب کافروں کے مقابلے کا دن آیا، ان کے بڑے بڑے نمائندے آ کر سب کا کلام دے کر مقابلہ کر کے نمبر دینے لگے۔ کسی نے کہا اس کے 20 نمبر، کسی کے 40 نمبر، کسی کے 50 نمبر، کسی کے 80 نمبر۔ ہر کلام لکھنے والے کو اس کے کلام کی شان نمبر دیتے گئے۔ لیکن جب ان شاعروں نے، ان فیصلہ کرنے والوں نے رب کا کلام سورہ کوثر کو پڑھا تو ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئے، ہم 100 نمبر دیں پھر بھی کم ہے، یہ کلام تو بڑی شان والا معلوم ہوتا ہے۔ آخر فیصلہ کرنے والوں نے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ۔ کہنے لگے یہ جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہے یہ کسی کلام انسان کا کلام نہیں معلوم ہوتا، یہ تو خدا کا کلام معلوم ہوتا ہے۔ اتنی شان والا کلام، اتنی شان والا۔ اس لیے تو رب فرماتا ہے اوے جن اوے انس اکٹھے ہو جاؤ، لے آؤ نا قرآن کے مقابلے پر ایک سورت، ایک آیت ہی لے آؤ، ایک آیت لے آؤ۔ لیکن کوئی لا سکا؟ بولیے، بلکہ پتہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی حقانیت کے سامنے کہنے لگا یار یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے یہ تو بڑے بڑے پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے، پگھلا دیتا ہے۔ تو سرکار قرآن پڑھتے ہیں لوگوں کا دل جھکتا ہے، تو کچھ کرو۔ قرآن کے سامنے لوگ مجبور ہو رہے ہیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرو جب یہ قرآن سنائے تو تم شور کرنے لگ جاؤ۔ کیا کرنے لگو؟ یہ بات بھی اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہنے لگے جب قرآن پڑھا جائے شور شرابہ کرنے لگ جائے کرو، والغو فیہ، شور ڈالنا شروع کر دیا کرو، شاید تم جیت جاؤ، شاید تم جیت جاؤ۔ تو پتہ چلا کافروں کے پاس کوئی قرآن کا جوڑ، قرآن کا وہ مقابلہ کر سکتے تھے نہیں۔ ایسی شان والا کلام ہے جو اللہ نے محبوب پر اتارا ہے۔ خیر، ہم سورہ کوثر پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ سارے کہہ لو نا، بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب بخش دیا ہے کوثر۔ اِنَّا، بے شک ہم نے، اِنَّا جمع کا صیغہ، اعطینا یہ بھی جمع کا صیغہ۔ اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا میں نے کوثر دے دیا، نہیں، فرمایا ہم نے آپ کو کیا دے دیا ہے؟ کوثر دے دیا ہے۔ اللہ واحد کا صیغہ بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے اپنے لیے، واحد کا بھی، لیکن کہیں کہیں جمع کا صیغہ بھی بیان فرماتا ہے۔ اور یہ بات سمجھ لیں، جب فرد واحد کے لیے، کسی ایک ذات کے لیے جمع کا صیغہ بیان کیا جائے تو وہ پھر وہاں پر اس کی عزت اور تکریم کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ایک ذات کے لیے جمع کا لفظ کس لیے لایا جاتا ہے؟ اس کی عزت اور تکریم کو بیان کرنے کے لیے۔
اب اللہ نے یہاں پر جمع کا صیغہ بیان فرمایا، تو کیا معنی بنے گا؟ معنی یہ بنے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب پیارے انا اعطیناک الکوثر، حبیب پیارے ہم جو عزت والے ہیں، ہم جو شان اور درجے مرتبے والے ہیں، تو میں عزت والے رب نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے اعطا یعطی اعطاء، اور ایک ہوتا ہے ایتا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ایتا سے، ایتا کا معنی بھی دینا، اور اعطا اس کا معنی بھی کیا ہے؟ دینا۔ ایتاء الزکاة، ایتاء الزکاة، آتوا الزکاة، زکوٰۃ دو۔ ایتاء کا معنی بھی دینا، اور اعطا کا معنی بھی، اعطاء کا معنی بھی دینا ہے، لیکن تھوڑا سا باریک فرق ہے، جو ہے نا ایتا تا کے ساتھ، وہ ہوتا ہے کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا، کسی چیز کے میں نے تجھے دیا ہے یہ، تو تو اب مجھے یہ دے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے مال دیا تو مال کے بدلے میں فرماتا ہے کہ تو زکوٰۃ دے، تو صدقہ دے، وہاں پر تا آتا ہے، وآتوا الزکاة، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایتا تا کے ساتھ یہ آتا ہے تب جب کسی چیز کے بدلے میں کوئی چیز دی جائے، میں نے فصل دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس کے بدلے میں اب تو زکوٰۃ دے، صدقہ دے، تو وہاں پر تا آئے گا۔ اور ایک ہوتا ہے اعطاء، طا کے ساتھ، یہ آتا ہے کسی بدلے کے معنی میں نہیں، بلکہ محض اپنے فضل اور کرم سے کچھ دینا۔ تم نے آتوا الزکاة، زکوٰۃ دینی ہے تو دے کر کوئی اللہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، اللہ نے پہلے تمہیں مال دیے، اس کے بدلے میں اب زکوٰۃ دو۔ اور محبوب کو جب دیا تو فرمایا اعطینا، اعطاء سے یہ صیغہ لایا، صیغہ بیان فرمایا اللہ نے اعطاء سے، تو مطلب کیا؟ حبیب پیارے یہ جو ہم نے آپ کو کوثر بخشا ہے نا، یہ کسی عبادت کے بدلے میں نہیں، یہ کسی روزے کے بدلے میں نہیں، یہ کسی محنت مشقت صدقے خیرات کے بدلے میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل اپنے کرم کی وجہ سے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کسی چیز کے بدلے میں اللہ نے آپ کو کوثر عطا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے آپ سے خوش ہو کر، آپ سے راضی ہو کر، آپ کے اوپر کرم کرتے ہوئے بغیر کسی بدلے کے، صرف اپنے فضل اور اپنی محبت کے تقاضے کے پیش نظر اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے۔ توجہ ہے جی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا بھی اللہ نے حضور کو کیا عطا کیا ہے؟ کوثر۔ اب یہ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی صورت ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے سبحان اللہ سمندر ہے۔ لفظ ہے نا کوثر، اس کے علماء نے 26 معنی بیان کیے ہیں۔ 26 کتنے؟ 26۔ ذرا پیچھے چلے۔ آس بن وائل نے کیا کہا تھا؟ حضرت قاسم کی وفات ہوئی حضور کے بیٹے کی، تو کہنے لگا محمد ابتر ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کا ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، ان کی نسل ختم ہوگی، ان کی اولاد نہیں ہوگی، کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ کافر نے یہ کہا تو اللہ نے فرمایا محبوب کیوں فکر کرتے ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی، کوثر دے دی۔ اس کے جواب میں یہ صورت آئی نا، ہم نے آپ کو کیا دے دیا ہے؟ کوثر۔ کوثر کے 26 معنی۔ پہلا معنی سنیے،
نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب ہم معراج کی رات جنت میں تشریف لے گئے، فرمایا کہ جنت کے اندر ہم نے ایک نہر کو ملاحظہ کیا۔ کس چیز کو؟ نہر کو ملاحظہ کیا۔ سبحان اللہ، دودھ سے بھی زیادہ سفید پانی اس کا، شہد سے زیادہ میٹھا، کتنی پیاری نہر ہوگی جنت کی ہیں۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی نہر ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا الکوثر، حبیب پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ کوثر کا معنی ایک نہر کوثر، اللہ نے یہ نہر کوثر بھی نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ دوسرا معنی کوثر کا کیا ہے؟ ایک معنی ہے کوثر کا حوض کوثر، کیا ہے؟ ایک ہے نہر کوثر اور ایک ہے حوض کوثر۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض تو آپ جانتے ہیں نا کس چیز کو کہتے ہیں؟ جنت کے باہر، جنت کے اندر سے دو پرنالے آتے ہیں، ایک سونے کا پرنالہ ہے، ایک چاندی کا۔ ان دو پرنالوں سے نیچے پانی گر رہا ہے حوض کے اندر۔ جس حوض میں پانی گرتا ہے اس کو کہتے ہیں حوض کوثر، اور پیچھے جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ وہی نہر ہے، نہر کوثر۔ نہر کوثر جنت میں اور حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت کے باہر۔ جنت سے دو پرنالے آتے ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا، اس میں آ کر پانی وہ گر رہا ہے۔ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو نہر کوثر بھی عطا فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو حوض کوثر بھی عطا فرما دیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے مرض الوفات میں زندگی کا جو آخری خطبہ مسجد نبوی شریف میں ارشاد فرمایا، صحابہ کے سامنے جو نبی کریم علیہ السلام نے آخری تقریر فرمائی، اس تقریر کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم ہے مجھے ڈر ختم ہو گیا، اللہ کی قسم ہے تم میرے بعد کبھی شرک نہیں کرو گے۔ آگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے شافع بھی بنایا، اور فرمایا میں میدان معاشر کے اندر جا کر تمہارے لیے پہلے انتظام کرنے والا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کو جو حوض عطا فرمایا حوض کوثر، فرمایا میں مدینے کے اندر اپنے منبر پر بیٹھا بیٹھا حوض کوثر کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ بخاری شریف ہے، فرمایا میں اپنے حوض کو ابھی بولیے دیکھ رہا ہوں۔ قربان جائیں یار، سرکار مسجد میں بیٹھے ہیں، بیچ میں پہلی مسجد کی چھت کا پردہ، پہلے آسمان کا پردہ، دوسرے آسمان کا پردہ، تیسرے چوتھے پنچویں چھٹے ساتویں آسمان کا پردہ، ساتواں آسمانوں سے پار اللہ تعالیٰ نے سدرہ بنائی ہے، سدرہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ اللہ تعالیٰ نے ساتواں آسمانوں سے پار سدرہ بنایا، سدرہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی، ساتواں آسمانوں سے پار اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ جنت کے سامنے حوض کوثر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ کے اندر بیٹھے بیٹھے چھت سے پار ساتواں آسمانوں سے پار اتنی دور اپنے حوض کو دیکھ رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے۔ آج لوگ کہتے ہیں سنی پاگل ہو گئے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہمارا درود و سلام سن رہے ہیں۔ بھائیوں مدینہ شریف یہاں سے 3000 میل دور، اتنی دور سے نبی کیسے دیکھ سکتا ہے، اتنی دور سے کیسے سن سکتا ہے؟ اللہ کے بندو، جو نبی اربوں خربوں میل دور حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں، وہی آقا 3000 میل دور سے ہمارا درود بھی سنتے ہیں اور ہمیں ملاحظہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ توجہ ہے، محبت سے کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے سبحان اللہ، توجہ ہے نا؟